بندش کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم پہ بندش ہو گئی، ہم فلانے بابا جی کے پاس گئے، ان کو چیک اپ کرایا، انہیں اپنے حالات بتائے، سم ہاؤ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیلکولیشن لگائی، کیلکولیشن لگانے کے بعد ہمیں کہا جی کہ آپ پہ بندش ہوئی ہے اور آپ کی یہ چیز اس لیے رکی ہوئی ہے کیونکہ آپ پر بندش ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم بندش کا کنسیپٹ سمجھیں، بہت ضروری ہے کہ ہم تقدیر کا کنسیپٹ سمجھیں۔ تقدیر کے کنسیپٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے جب کریشن بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے پین کو بنایا، وہ قلم جس نے ہر چیز لکھنی تھی، تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو، تو قلم نے شروع سے لے کر آخر تک، قیامت تک جو ایونٹس ہونے تھے وہ سب کچھ لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ اب یہاں سے ایک کنسیپٹ جس کے بارے میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر تقدیر چینج ہونے والی جو حدیث ہے کہ دعا سے تقدیر چینج ہوتی ہے، صدقے سے تقدیر چینج ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے، رشتہ داریاں نبھانے سے، صلہ رحمی کرنے سے، تو پھر اس حدیث کا کیا؟ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوح محفوظ بیسیکلی ماسٹر ریکارڈ ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص دعا کرے گا اس موقع پہ، اس کی دعا سے تقدیر اس کی تبدیل ہوگی، یا یہ شخص یہ نیکی کرے گا یا یہ کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا رزق بڑھے گا یا رزق گھٹے گا، یا یہ شخص جو ہے کوئی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے گا، اس کی عمر بڑھے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ لوح محفوظ بیسیکلی ماسٹر ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن وہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نالج کی بیس پہ۔ تو جب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے جی کہ آپ پر بندش ہوئی ہے، تو آپ جانتے ہیں وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے۔ ان شارٹ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں آپ کو یہ چیز پہنچنی تھی، آپ کی تقدیر میں تھی، یہ رشتہ آپ کا ہونا تھا، یہ جاب آپ کو ملنی تھی، یہ کام آپ کا ہونا تھا، لیکن اس میں رکاوٹ آ گئی کسی جادوگر کی وجہ سے، یا کسی شخص کی وجہ سے، یا کسی کے انفلوئنس کی وجہ سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا کلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، ان کے کزن تھے لیکن عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر کے موقع پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، یا غلام، او بوائے، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ پہلے الفاظ، اللہ سے ڈر جا، اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز، اللہ تیرے تمام میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ دوسری بات، جان لے کہ اگر اللہ نے تیرے لیے کچھ اچھا لکھا ہے تو پہنچ کے رہے گا، چاہے پوری کائنات جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے تیرے حق میں کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ بھی پہنچ کے رہے گی، چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کے لیے جمع ہو جائے۔ The pen has written and the ink has dried۔ اللہ اکبر۔ قلم لکھ چکا اور انک ڈرائی ہو چکی۔ کیا پتہ لگتا ہے ہمیں اس حدیث سے؟ اللہ کی پاور، اللہ کی سپریم اتھارٹی، اللہ کی میجسٹی۔ جب اللہ نے کوئی چیز دینی ہے تو کس کی جرت ہے؟ کون ہے اس کو روکنے والا؟ جب اللہ نے کوئی تکلیف پہنچانی ہے، جب اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے، کوئی ٹرائل آنا ہے ہم پہ، تو کس کی جرت ہے اس ٹیسٹ اور ٹرائل کو روک دے؟ صرف اللہ کی ڈسکریشن ہے۔ ایوری تھنگ از ان Allah's کنٹرول، ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو یہ کلیم کرتا ہے آپ پہ بندش ہوئی ہے، وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے، کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے اللہ پہ، اور کس بیسس پہ؟ اس کے پاس کیا ثبوت ہے آپ پہ بندش ہوئی ہے؟ اس نے کس طرح سے دیکھا کہ تقدیر میں آپ کو یہ چیز ملنے والی تھی لیکن یہ نہیں ملی؟ خدا را، یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے۔ بندش کا کوئی کنسیپٹ شریعہ میں نہیں ہے۔
صرف انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، صرف انسان کی عقیدے میں اپنی خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین پہ توکل کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ انسان کو بار بار یاد دہانی کرانے کے لیے کچھ مشکلیں بھیجتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینا ہے تو 100% پہنچ کے رہے گا۔ کوئی جادوگر، کوئی بھی آپ کا دشمن، کوئی آپ سے حسد کرنے والا اس کو روک ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پلیز اللہ پہ ہی توکل کیجئے۔ اٹس آل اباؤٹ توکل آن اللہ۔ میں نے کئی لوگ دیکھیں سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دنیا ایک طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، ڈیفیم انہوں نے کیا، ہر طرح سے انہوں نے سازش کی، ریلی ہو گئے، اکٹھے مل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے میں، ان کو روکنے میں، فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ہر اینگل سے آئے۔ لیکن اینڈ میں جیت کس کی ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے جب جیت دینی تھی تو پھر اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو پلیز اللہ سے حسن ظن رکھیے۔ جب بندہ یہ کہے، کوئی بھی بندہ، کہ آپ پہ بندش ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ انڈائریکٹلی آپ کو اللہ سے بدظن کر رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ پہلی بات یہی سوچیں گے نا کہ میں تو اتنے ذکر اذکار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو انڈائریکٹلی آپ کے تھاٹس کہاں جائیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کہ یار اللہ نے ایسا کیوں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت ظلم کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ پر بندش ہوئی ہے۔ اللہ پہ توکل رکھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ نے کچھ لکھا ہے تو پہنچ کے رہے گا۔ اس لیے کانفیڈنٹ رہیے، کانفیڈنس کے ساتھ آگے چلتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور مت گھبرائیں، مت ان ضعیف العقائد چیزوں میں پڑیں۔ یہ عقیدے کا ضعف ہے میرے نزدیک، ان چیزوں سے اجتناب کیجئے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ میسیج ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اس چھوٹے سے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ہم زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی کا ورد کیجئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق درود ابراہیمی ہر مشکل سے نجات ہے، اور استغفار بہت زیادہ کیجئے، اور کانفیڈنٹ رہیے، اور مت یہ سوچیں کہ مجھ پر بندش ہوئی ہے یا میری یہ چیز رک گئی ہے فلانے اور فلانے کی وجہ سے۔ اللہ چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، اور اللہ نے کوئی چیز روکنی ہے تو وہ روک بھی دیں گے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔